بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آج یہ ملک عزیز کی سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو پورے 5 سال کہیں نظر نہیں آتے، یا وہ لوگ جو اس ملک عزیز میں رہتے ہی نہیں اور ان کے گھروں میں، دفاتر میں، محفلوں میں، دعوتوں میں ملک عزیز کے پانی کو بھی قابل استعمال نہیں سمجھا جاتا۔ آج وہ غریب کی جھونپڑی پر بھی نظر آ رہے، اور وہاں ان کا انداز وہ غریب کے لباس میں نظر آتا ہے۔ وہ ارب پتی آج لانڈری میں دھلے ہوئے کرتے اور شلوار اور واسکٹ اور پیوند لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ غریب کی جھونپڑی پر صدا لگا رہا ہے کہ میں تمہارے گھر پہ آیا ہوں اور میں سوالی بن کے آیا ہوں، اور مجھے تمہارا ووٹ چاہیے۔ اور امراء کے دروازوں پر بھی 1.5-2 کروڑ کی لینڈ کروزر پر ایک جلوس کی شکل میں وہاں بھی حاضری ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ہم نوا، ہم پیالہ، ہم نوالا ہیں۔ آپ کی چھپی ہوئی جتنی خواہشات ہیں، ارمان ہیں، ہم بھی اسی کی رسیا ہیں، اور آئیے ایک دوسرے کے معاون بنے، اور وہ صورت ہے کہ آپ مجھے ووٹ سے میری تائید کریں، میری گواہی دیں، میری پشت بنائی کریں۔ ملک عزیز کے اندر اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، قرآن کریم نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ مصر کے بادشاہ، ان کے ہاں حالات تبدیل ہونے جا رہے تھے، اور ان کے وزراء کے اندر، ان کے حکام کے اندر، ان کی پوری مشینری جو حکومت کی تھی وہ زبوحالی کا شکار ہو رہی تھی۔ افراتفری بڑھ رہی تھی، کرپشن بڑھ رہی تھی، اور معیشت ریورس لگتی چلی جا رہی تھی، اور قحط لوگوں کے منہ سے اب نوالا بھی پہنچنا مشکل ہو چکا تھا، اور اس کی خبر بھی مصر کے بادشاہ کو ہو چلی تھی۔ اور اس وقت کا وزیر اعظم، جسے عزیز مصر، عزیز کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس کی اطلاع میں جب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی دیانت، امانت، فہم و فراست، تدبر، تفکر، ذہانت، فطانت
کا پتہ چلا تو اس نے براہ راست بادشاہ کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بیٹھک کروائی، اور وقت کے بادشاہ نے ان کے ساتھ جو میٹنگ اور گفتگو ہوئی تو انہوں نے ان کی گفتگو کو سن کر ان سے استدعا کی کہ یہ حکومت کے اندر جو مسلسل گرانی اور قحط کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی درستگی کیسے ہو۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہ تمام تدابیر اس کے سامنے رکھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلے تو وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، دوسرا کام اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ میری اس حکومت کی بھاگ دوڑ آپ کو میں سپرد کرتا ہوں، آپ سے زیادہ قابل اعتماد میں کسی کو نہیں سمجھتا۔ تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کے اصرار پر فرمایا کہ اچھا اگر آپ یہی سمجھتے ہیں تو قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ امین، پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے یہ خزائن جمع خزانہ کی کہ پیداوار کی جتنی بھی جگہ ہیں جو سورس ہے اور اس کے خرچ کے جو سورس ہے جہاں سے انکم ہو رہی ہے وہ تمام سورس میرے کنٹرول میں دے، اور جہاں ان کو خرچ ہونا ہے وہ بھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو صفات مجھ میں عطا فرمائی ہیں کہ انی حفیظ امین، میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں، میں ان تمام خزانوں کو عوام کی امانت سمجھتا ہوں، اور اس امانت کی وجہ سے میں ان کی حفاظت بھی کروں گا، چوری، ڈاکہ، کرپشن اور دیگر جتنے بھی خزانے کو لوٹنے کے انداز طریقے ہیں ان تمام طریقوں کے اعتبار سے میں اس خزانے کی حفاظت کروں گا، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ سونا ہو، آمدن کی جو بھی جہاں سے بھی آمدن آتی ہے اس سے جمع ہونے والا جو بھی ہمارے پاس اسٹاک ہوگا میں اس کی حفاظت کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر امین ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، اور میں بے جا اس خزانے کو کسی کو خرچ نہیں کرنے دوں گا، جہاں خرچ کرنے کا ہوگا وہاں میں خرچ کروں گا، جہاں خرچ کرنے کا نہیں ہوگا وہاں میں خرچ نہیں کروں گا، اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ وقت کے بادشاہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ تمام محکمے سپرد فرما دیے، اور اس وقت کا وزیر اعظم جس کو عزیز کہا جاتا ہے، اس وقت کے پارلیمانی اصطلاح کے مطابق اس کو معزول کر دیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا سکہ، آپ کا حکم، آپ کا کنٹرول پورے مصر میں لاگو ہو گیا۔ تو آپ نے وہ مشکل ترین حالات میں کچے پکے گھر کی تمیز کیے بغیر غریب امیر تمام کے تمام کو اس نہج پہ لا کے چھوڑا کہ کوئی بچہ، کوئی عورت،
کوئی مرد رات کو بھوکا نہ سوئے، ضعفاء، کمزور، دور دراز کے لوگ، ان تمام کے لیے اپنے دروازوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ جس کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ آپ نے کی، اور وہ مشکل ترین حالات میں آپ نے پوری مملکت کے لوگوں کو سہارا دیا۔ آج ہم اپنے ملک کے عزیز میں دیکھتے ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر تعلیم کی کمی نہیں ہے، پی ایچ ڈی موجود ہے، سائنس میں، طب میں، میڈیکل کے بہت سارے شعبوں میں ماسٹر ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست پڑھنے والے بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، انجینئر کی مختلف ڈگریاں اور ماسٹر ڈگریاں غیر ملکی کورسز کیے ہوئے لوگ موجود ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر محکمہ تنزل کا شکار ہے۔ جس محکمے کی فائل کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی گراوٹ کی طرف جا رہی ہے، تنزل کی طرف جا رہی ہے، قرضے کی طرف جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ملک ہر قسم کی معدنیات سے مالا مال ہے، اور دوسری طرف یہ آتا ہے کہ جی گھروں کی چولہے ہی بجھ رہے ہیں، مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے، تعلیم کی کمی نہیں ہے، خزانوں کی کمی نہیں ہے، اناج کی کمی نہیں ہے، دیگر چیزوں کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی گرانی ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل جو نقطہ ہے وہ حفیظ امین، حفاظت اور امانت، یہ دو صفات مفقود ہیں، اور یہ تقریباً ہر محکمے کے اندر یہ چیزیں مفقود ہیں، اور بہت کم ان دو صفات پر حامل باکردار لوگ موجود ہیں۔ ایسی صورت میں ووٹ مانگنے کے لیے آنے والا، ہم کبھی ان کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی جماعت کے، ہمارے ماں باپ دادا دادی اس کے ساتھ لگے ہوئے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے مفادات اس جماعت کے ساتھ ہے، ہماری پہچان اس جماعت کے ساتھ ہے، یہ ہم اس لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ اور کہیں ہم اپنے محلہ، اپنا علاقہ، اپنی قوم، اپنی زبان کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں۔ کیا شہادت کے لیے کسی کو ووٹ دینے کے لیے کیا یہ طور طریقے ہیں؟ اور یہ ووٹ، میں اس سے ہٹ کر بات کروں گا کہ شریعت مطہرہ کے اندر اس ووٹ کی حیثیت کیا ہے، اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کی حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ ایک شخص چور ہے تو آپ اس چور کی گواہی دیتے کہ یہ چور نہیں ہے، یہ سچا ہے؟ کیا آپ اس کی گواہی دیں گے کہ ایک شخص ایک حلقے کے اندر 10 مرتبہ جیت کر آیا اور اس کے فنڈ پاس ہوئے، لیکن اس گلی محلے کا کام نہیں ہوا، آپ پھر اس کو ووٹ دیں گے کہ میں اس کو ووٹ دیتا ہوں کہ یہ اچھا آدمی ہے؟ تجربے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں یہ اچھا ہے کیونکہ یہ ہمارے قوم کا ہے، یہ ہمارے محلے کا ہے، یہ ہماری برادری کا ہے، یا یہ ہماری زبان کا ہے، یا یہ ہماری پارٹی کا ہے؟ کیا یہ گواہی آپ پسند کریں گے؟ ایک ڈاکو ہے، ایک قاتل ہے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ قاتل ہے، وہ ڈاکو ہے،
لوگوں کے مال پہ اس نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس کے باوجود آپ گواہی دیں گے کہ یہ ڈاکو نہیں ہے، یہ لوگوں کے املاک، ان کی حفاظت، ان کی امانت، یہ امین ہے، آپ یہ گواہی دیں گے؟ ایک شخص اسمبلی میں تھا اور اس نے شریعت مطہرہ کے خلاف اس کی ریمارکس ہے، اس کی تقریر ہے، اس کا پیش کردہ بل ہے، وہ ختم نبوت کے خلاف بولتا ہے، ان کو ووٹ دیتا ہے اور اسمبلی میں خلاف شریعت بلز کی وہ حمایت کرتا ہے، شرعی قوانین کو وہاں وہ پاس نہیں ہونے دیتا۔ آپ اس کی گواہی دیں گے کہ یہ اچھا بندہ ہے؟ کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں؟ تو یاد رکھیں کہ گواہ اتنی آسان چیز نہیں ہے جس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، سچی گواہی دینے والا جہاں اس کی ستائش اور تعریف ہے، سچی گواہی دینے کا حکم ہے، وہاں جھوٹوں کی گواہی کہ یہ سچے ہیں بہت بڑا جرم ہے عند اللہ۔ ہم نے ان سانسوں کو پورا کر کے ہم نے جانا وہاں ہے جہاں ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، اور وہاں ہماری نہ برادری ہوگی، نہ کنبہ ہوگا، نہ پارٹی ہوگی، نہ کوئی حمایتی ہوگا۔ وہاں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اب بتاؤ کہ تم نے کس کی گواہی دی تھی؟ کیا تم جانتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے؟ شریعت مطہرہ کے خلاف وہ بولتا ہے۔ ہم جنس پرست آپ کے دروازے پر موجود ہیں اور آپ سے وہ ووٹ مانگ رہا ہے، آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں، کل وہ بل پاس کرے گا ہم جنس پرستی کے، پھر آپ کہیں گے کہ جی علماء کہاں گئے، وہ دیندار تو کہاں گئے؟ تو یہ علماء یا دیندار نہیں پوچھیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ علماء کو ووٹ دیا تھا، دینداروں کو ووٹ دیا تھا؟ اگر دینداروں کو ووٹ نہیں دیا تو اس کی یہ بل پاس کرنا، یہ شریعت بل کی مخالفت کرنا، یا لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا اور ظلم کرنا، اس کا جہاں وہ ذمہ دار ہے اس کی پشت پر آپ کے ووٹ کی طاقت تھی، آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ میرے محترم سامعین، آپ جب کسی کو ووٹ دیں تو کم سے کم کچھ چیزوں کا لحاظ کر لیں۔ اگر وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ان سے ان کی جماعت کا منشور اور دستور تو مانگے کہ تمہارے منشور کے اندر، تمہارے دستور کے اندر، تمہاری جماعت کے دستور اور منشور کے اندر شریعت مطہرہ کے تحفظ کے لیے کیا کوئی شک ہے؟ دین کے لیے کوئی شک ہے؟ دفاع صحابہ، حرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، ان کے لیے کوئی شک ہے؟ چوری چکاری ڈاکہ عوام کے اوپر جو ڈالتے ہیں ان کے لیے کوئی آپ کے یہاں شک ہے؟ ہم یہ ترجیح دیتے کہ ہمارے گلی کوچے یہ کچے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ گلی کوچوں کی سیاست پر، اس کو جس پر بہت کم مال خرچ ہوتا ہے اور جہاں وہ بڑے کام کر جاتے ہیں، ملک کا نظام تعلیم غیروں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، ہمارے اپنے بڑے بڑے ہیروز سلطان ٹیپو اور اس جیسے دوسرے ہمارے مسلمانوں کے ہیرو، ہمارے وطن کے ہیرو، ان کے تذکرے نہیں ملتے اور ان غیروں کے ہیروز وہ اس میں ڈلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری جہاد کی آیات کو نکال دیا جاتا ہے، اس کی جگہ دوسری خرافات والی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے تہذیب اور کلچر کو نکال دیا جاتا ہے، ان کی تہذیب اور کلچر کو ڈالا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اسکولوں کی تعلیم ہو، ہمارے اداروں کے اندر ہو، ہمارا لباس چھین دیا جاتا ہے، وہ اپنا لباس نافذ کر دیتے ہیں،
ہماری زبان چھین لی جاتی ہے، اپنی زبان نافذ کرتے ہیں، ہمارا کلچر ختم کیا جاتا ہے، اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، ہمارا شرم و حیا والا ایک یعنی کلچر ہے مشرقی، اس کو کافور کر کے مغربی کلچر کو ڈالتے ہیں. تو کیا آپ اس کی ذمہ دار نہیں ہوں گے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا کہ ہم کس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ کس خماش کا ہے، آیا اس کو قرآن کریم آتا ہے؟ آپ کبھی زحمت کرتے کہ اس کو کہیں گے میاں آپ ووٹ لینے آئے ہو، ہم تو مسلمان ہیں، پہلے آپ 6 کلمے آپ کو آتے ہیں، 6 چھوڑیں، آپ 3 کلمے اس سے سن لیں، دعائے قنوتی سن لیں، نماز کے مسائل فرائض ہی اس کو پوچھ لیں کہ یہ آتے ہیں آپ کو. اگر بنیادی طور پر اسے یہی نہیں آتے تو وہ اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق کے کیوں کر وہ یعنی اس کی پاسداری اور امانتداری کرے گا. ووٹ آپ اس کو دیں جو آپ کے اپنے گلی محلے، آپ کے یہاں رہنے والا ہو، دیندار ہو، جس کو خوف خدا ہو. ایک مرتبہ میں ایک تبصرہ سن رہا تھا اور اس میں ایک صحافی نے کہا کہ پورے ملک کے تمام علماء کی اول آخر کے اگر کرپشن کو ہم 1 روپے کو بھی جمع کریں تو وہ موجودہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ کرپشن کرنے والے جو اربوں روپے کرپشن اپنے ایک قلم اور دستخط سے کر دیتے ان تک نہیں پہنچتی، بلکہ ڈیفنس کے اندر ایک بنگلہ اچھا نہیں خریدا جا سکتا اس سے. تو یہ علماء، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین، جنہوں نے حکومتیں چلائیں اور آدھی دنیا پر حکومت کر کے دکھائی، یہ ان کے وارث ہیں. آپ ان کو ووٹ دیں، دینے کے بعد اگر کام نہ ہو تو پھر آپ کہیں کہ انہوں نے اتنی کرپشن کی. تقابل کریں آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور آزاد امیدواروں کے ساتھ ان کی کرپشن اور علماء کو جو آپ نے کامیاب بنایا اور ان کی، تو آپ کو فرق واضح ہو جائے گا. ہم اس دلدل سے نکلیں کہ ایک عالم دین صرف منبر پر اچھا لگتا ہے، مصلی پر اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اقتدار کی کرسی پر اچھا نہیں لگتا. یہ مغرب نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے. وہ زیادہ بہتر طریقے سے عوام کی خدمت کریں گے اور بہتر طریقے سے ملک کو چلائیں گے اور آسان ترین اصطلاحات متعارف کروائیں گے. اللہ ہمیں سوجھ بوجھ کی توفیق عطا